ویلکم ٹو منٹ میرر نیوز. ناظرین، آج کل عمران خان کے بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان کا بہت چرچا ہے کہ وہ ابھی امریکہ کا دورہ کر کے لوٹے ہیں اور آج کل برطانیہ میں وہ میڈیا کو انگیج کر رہے ہیں. ان کی انگیجمنٹ کے پیچھے ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں. جمائمہ خان وہ اپنے بیٹوں کی اس مہم کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں جو کہ فری عمران خان کے متعلق ہے. جمائمہ خان عمران خان کی سابق بیوی ہے، لیکن وہ عمران خان کی رہائی کے متعلق بہت متفکر ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جہاں ہم نے بہت زیادہ سیاسی قیدی دیکھے ہیں، وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے اور اس فیملی میں جو بیگمات ہیں، انہوں نے ان قائدین کی رہائی کے لیے بہت پرزور تحریکیں چلائی ہیں. آج کے اس نشست میں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب کے ساتھ ہم اس تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ کون کون سا لیڈر جب جیل گیا تو ان کی جو وائف تھیں انہوں نے اس کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا. ڈاکٹر صاحب، جمائمہ خان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ذرا پیچھے چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سا لیڈر آتا ہے کہ جن پہ مشکل وقت آیا تو ان کے رہائی کے لیے یا ان کے مقاصد کے حصول کے لیے ان کی بیوی میدان میں آئیں اور ان کو آنا پڑا مجبوری میں؟ جی تھینک یو. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا آدھے کے قریب وقت تو ماشاء اللہ میں گزرا ہے. تو 70-80 سال میں سے 30-35 سال ماشاء اللہ میں گزرے ہیں. تو ایک تو وہ سیدھا دور ہے ماشاء اللہ کا. جب دور ہوتا ہے تو اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک برا وقت بھی آتا ہے، اور اگر غلطی سے کوئی لیڈر پاپولر لیڈر ہے تو پھر بہت برا وقت آتا ہے اس کی فیملی کے اوپر. تو یہ ہماری ماضی میں جو مثالیں ہیں کہ اگر کوئی لیڈر زیادہ پاپولر تھا تو اس کی فیملی کے اوپر برا وقت آیا. تو اس میں بھٹو صاحب کی مثال اس میں دی جا سکتی ہے. تو ایوب خان کے ماشاء اللہ جو تھا اس کے آخری سال میں تحریک چلی تھی ایوب خان کے خلاف. 10 سال ہو گئے تھے ان کو حکومت کرتے ہوئے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کی میجورٹی وہ ایوب خان کے خلاف ہو چکی تھی. اس کی بہت ساری وجہ تھی. 10 سال ایک بہت بڑا انکمبنسی کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ان پاپولر ہو چکا ہوتا ہے. کچھ بیرونی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بڑی طاقتیں امریکہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کوئی دوسرا بندہ لے کے آنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو ایوب خان اپنے آخری سال میں مصیبت میں آ گئے تھے، اور اس مصیبت میں جس میں وہ آلریڈی ان پاپولر ہو چکے تھے، تو ان کے ارد گرد جو مشیر تھے وہ ایسے مشیر تھے جو ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے. اس میں 10 سالہ جشن منانے کا منصوبہ بھی ان کو کسی نے مشورہ دیا. تو 1968 میں انہوں نے 10 سالہ جشن بنایا تو وہ بہت بری طرح سے باؤنس بیک ہوا. لوگ پہلے ہی چڑے بیٹھے تھے، ناراض بیٹھے تھے، اوپر سے جشن کی جب بات سن کے تو وہ تحریک شروع ہو گئی. تحریک ایسا شروع ہوئی تھی، اور پنجاب کے شہروں سے کافی شروع ہوئی تھی، لاہور سے کافی شروع ہوئی تھی، راولپنڈی، لاہور. اور ویسے تو فیصل آباد کوئی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے پاکستان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ میں، لیکن ایک دو موقع ایسے ہیں. آج کل بھی فیصل آباد کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جو ایوب خان کے خلاف جو کہ پہلی بڑی تحریک تھی تو اس میں فیصل آباد میں بھی کافی ہوا تھا. اور مختار رانا اس زمانے میں، خیر شہروں کو ہم بعد میں کریں گے کہ کن کن شہر کا رہا. تو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ کن بیگمات کا. جی تو وہ اس میں چونکہ سب سے پاپولر لیڈر اس وقت جو تھے، جو پھر گرفتار بھی ہو گئے، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو بھٹو صاحب کو جو تھے وہ تحریک چلا رہے تھے، ایئر مارشل اصغر خان اور بھٹو صاحب جو تھے. تو بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے تو پھر ان کی جو بیگم تھی نصرت بھٹو صاحبہ، ان کو باہر نکلنا پڑا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر کوئی فیملی ممبر باہر نکلا، وائف باہر نکلی، تو نصرت بھٹو باہر نکلی. پھر ان کا کیا کردار تھا؟ یعنی کہ ان باہر نکل کے انہوں نے کیا کوئی جلسے جلوسوں کو لیڈ کیا یا تقریریں کیں اور یا پریس کانفرنسز کی؟ کیا ان کا کیا رول؟ اچھا، وہ جو تھی نا ایوب خان والی تحریک، وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی. تو راولپنڈی میں بھی ایجیٹیشن ہو رہی تھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی. تو جلوس تو ہر جگہ نکلتے تھے. تو محترمہ نصرت بھٹو نے کچھ
جلسوں میں تقریریں کی تھیں. تو ان کی عوام میں پذیرائی کیسی؟ بہت پذیرائی، کیونکہ بھٹو آلریڈی پاپولر لیڈر تھے. اب 68 کی جب ہم بات کرتے ہیں، نومبر 68 کی یہ بات ہے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے پورا 1 سال ہوا تھا، کیونکہ نومبر 67 میں پیپلز پارٹی بنی تھی اور کافی مقبول ہونی شروع ہو گئی تھی. تو اس تحریک کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت جو تھی، پاپولیرٹی، وہ بہت بڑھ گئی تھی. اور پھر وہ خیر اگر ہمارا پیمانہ جو ہے وہ کامیابی والا اگر وہی ہے، تو وہ تحریک اس طرح سے کامیاب ہو گئی کہ مارچ میں پھر ایوب خان نے ریزائن کر دیا. اچھا، تو اس کے بعد نصرت بھٹو کا بعد میں کیا سیاسی کردار رہا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں رہے، وزیر اعظم رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، تو اس وقت آپ ان کو لائم لائٹ میں دیکھتے ہیں یا وہ پھر پس پردہ ہی رہی؟ جی اچھا، مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصرت بھٹو صرف بوقت ضرورت باہر نکلی، مشکل حالات میں. حکومت میں وہ بہت ایکٹیو تھیں، بہت متحرک تھیں، لیکن وہ دوسری چیزوں میں تھیں، یعنی کہ مدد کرنے میں حکومتی امور کے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ڈیفینیٹلی ساتھ دیتی تھی. شی واز اے ویری گڈ ایڈوائزر، اور ایز اے فرسٹ لیڈی وہ کافی ایکٹیو تھیں. وہ کیونکہ جو فرسٹ لیڈی ہوتی ہے اس کا زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس پہ وہ کافی ایکٹیو تھیں. اور جو حکومتی، لیکن سیاست میں یا حکومتی امور میں کوئی ان کا دخل اندازی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی. پھر ان کا دوسرا رول جب مارشل لا لگا اور بھٹو صاحب پھر جیل چلے گئے. جی، جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور پھر بعد میں بھٹو صاحب جب جیل پہ گئے، تو پھر ایک تحریک شروع ہوئی. اور نصرت بھٹو نے یہ جو ایوب خان میں آپ نے سوال پوچھا تھا، تو اس میں ان کا کردار صرف تقریروں تک محدود تھا، اور جو ایکٹیویزم ہوتا ہے اور جلسے جلوس اور ان کو لیڈ کرنا وہ نہیں تھا. لیکن اس دفعہ ان کو کرنا پڑا اور وہ باہر نکلی، جلوسوں کو انہوں نے لیڈ کیا. اچھا، یہ جو ضیاء الحق کے خلاف تحریک تھی، یہ لاہور اور کراچی میں بہت زیادہ تھی، تو وہ زیادہ انہوں نے لاہور میں ہی لیڈ کیا. اور ایک ان کا واقعہ بہت مشہور ہوا، اس کے آج کل کے لوگ بھی تصویریں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے سر پہ لاٹھی لگی ہوئی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ 77 دسمبر میں، جس وقت ماشاء اللہ لگے ہوئے 5 مہینے ہوئے تھے، تو لاہور میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان اور انگلینڈ کا. تو اس ٹیسٹ میچ کے دوران وہ اسٹیڈیم میں پہنچ گئی. اس زمانے میں ٹیسٹ میچز میں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا تھا، پورا اسٹیڈیم فل پیک بھرا ہوتا تھا. اب تو ٹیسٹ میچز میں کراؤڈ نہیں ہوتا. آپ بھی کرکٹ کے بہت شوقین ہیں، تو آپ اس میچ میں موجود تھے؟ جی، میں اس وقت اسٹیڈیم میں موجود تھا. تو یہ کچھ 2:15 کا ٹائم تھا، دوپہر کا، ڈے 2 تھا ٹیسٹ میچ کا. یہ وہ والی اننگ چل رہی تھی، مدثر نظر کی ایک مشہور زمانہ اننگز ہے، جس میں انہوں نے 557 منٹ یعنی کہ آلموسٹ 10 آورز میں سینچری بنائی ہے. پوری کرکٹ کی تاریخ میں فرسٹ کلاس سمیت سب سے سلو سینچری ہے، سلویسٹ سینچری آف آل ہسٹری آف 150 سال کی کرکٹ کی. تو یہ وہ والی اننگ چل رہی تھی. تو وہ مطلب پہلا دن پورا مدثر کھیلا، اور پورے دن کے کھیل میں انہوں نے 52 رنز بنائے. تو اس وقت ان کا کوئی 70-80 کے قریب سکور تھا. سیکنڈ ڈے جب نصرت بھٹو گراؤنڈ میں آئیں تو ہلچل مچ گئی چاروں طرف، اور بہت زیادہ وہاں پہ کراؤڈ تھا اور وہ چارجڈ ہو گیا. اس وقت تک پیپلز پارٹی ایک پاپولر پارٹی تھی، اور پھر حکومت جانے کے بعد لوگوں کا جو غصہ تھا وہ بہت پیک پر تھا. تو وہ بیٹھے بٹھائے وہ سما نظر آنے لگ گیا جیسے ایک 30,000-40,000 کے مجمع سے وہ خطاب کرنے جا رہی ہیں. تو اس وقت پھر جو پولیس تھی اور دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، انہوں نے سختی کی اور لاٹھی چارج کیا، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. ایک ڈنڈا جو ہے وہ نصرت بھٹو کے سر پہ لگا، جس کی تصویر آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور وہ ان کو سر پہ، اور پھر وہ ان کو زبردستی ان کو اٹھا کے گراؤنڈ سے باہر لے گئے. اور کوئی 2-2.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد جو ٹیسٹ میچ تھا دوبارہ شروع ہوا، اور مدثر نظر نے دوبارہ کھیلنا شروع کیا. اچھا، تو یہ نصرت بھٹو کا کردار ہے. اس کے بعد وہ بعد میں انہوں نے بہت جیل برداشت کی، قید میں رہیں، اور جلا وطنی بھی ان کو وہ کرنا پڑی. اب نصرت بھٹو کے بعد ہم دوسرے کون سی ایسی خاتون ہیں جن کا ہم سیاسی کردار دیکھتے ہیں؟ ایک اور مثال اس طرح کی بیگم کلثوم نواز شریف کی دی جا سکتی ہے کہ 99 میں جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، تو اس موقع پہ بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ باہر نکلیں، اور ان کی بھی ایک تصویر اسی طرح بہت مشہور ہوئی اور آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، جس میں گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور لفٹر گاڑی کو اٹھا رہا ہے، اور وہ لفٹر سے بیگم صاحبہ سمیت لفٹر جو ہے وہ گاڑی کو اٹھا رہا ہے.
تو وہ تحریک چل رہی تھی اور مطلب وہ لیڈ کر رہی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک معاہدے کے تحت جو تھے نواز شریف صاحب اپنی فیملی سمیت اور تمام لوگوں کو سمیت وہ سعودی عرب چلے گئے، ایک حمزہ کو چھوڑ کے باقی سب لوگ چلے گئے۔ اچھا، مشرف صاحب نے کلثوم نواز کو گرفتار نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی نہیں گرفتار کیا، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ ایم آر ڈی کی تحریک میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خاتون کا ذکر آتا ہے ذہن میں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کے لیے یا کسی سیاسی قائدین کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ ایکچولی ایم آر ڈی کی تحریک میں جو بھٹو خواتین تھیں یہی ڈومیننٹ رہی ہیں، یہی تھیں، اور باقی لوگ جو تھے ان کی خواتین نہیں آئیں میدان میں، اور جیسے اس میں جتوئی صاحب تھے یا نوابزادہ نصر اللہ خان تھے یا اور لوگ تھے، تو وہ اس میں نہیں ہیں۔ تو بھٹو خاندان اور نواز شریف خاندان کی مثالیں ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ پھر بعد میں بھی جب نواز شریف کی حکومت بعد میں گئی تو اس میں بھی مریم تو متحرک ہوئیں کسی حد تک، اور اس کے علاوہ ایک ہم مثال آج کل اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی، بہرحال آپ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان متحرک ہیں۔ ہم یہ تو بہن ہے، ان کو فاطمہ جناح سے ہم وہ کر سکتے ہیں، اور جمائمہ اپنے طور پہ جو سمجھیں کہ اپنی جورسڈکشن میں وہ متحرک ہیں کہ وہ برطانیہ میں ہیں اور وہاں سے وہ امریکہ میں کوئی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں، اور وہ اور ان کے بیٹے دونوں جو ہیں وہ اس میں، اور ان کی بیٹوں کی آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کیا ایکٹیویٹی کی اور کن کن لوگوں کو ملے جو کانگریس مین تھے یا سینیٹرز۔ کسی حد تک بشرا بی بی کا بھی کردار ہے، عمران خان کی جو تیسری وائف ہیں، انہوں نے ایک لانگ مارچ جو ہے نا وہ لیڈ کیا تھا پشاور سے اسلام آباد تک، تو اب ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ جی، اس کی بھی بالکل آپ نے درست مثال دی، کیونکہ وہ 26 نومبر والا جو واقعہ ہے جس میں علی امین گنڈا پور صاحبہ کے ساتھ بیگم صاحبہ بھی تھیں، بیگم بشرا بیگم جو ہے، تو لیکن یہ تین خاندان ایسے ہیں یا تین مثالیں ایسی ہیں، لیکن اس میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسی وقت مطلب ہے کہ ہوا جب وہ پارٹیاں بڑی تھیں اور لوگوں کی بہت بڑی حمایت حاصل تھی اور وہ پاپولر سپورٹ حاصل تھی، تو اس میں پھر خواتین جو نکلتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ایک تو ماشاء اللہ بہت رہا، اور پاکستان کی تو تاریخ یہی ہے کہ ماشاء اللہ ہوتا ہے یا پھر اگر جمہوری حکومت بھی ہوتی ہے تو وہ سیم پیج حکومت ہوتی ہے، تو وہ سیم پیج جب تک رہتا ہے تو حکومت چلتی رہتی ہے، جب سیم پیج نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد یہی واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ اندر اور بیگم باہر۔ چلیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جمائمہ خان کا کیا کردار ہوگا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کس طرح وہ متحرک رکھتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جمائمہ خان افیکٹو ہو سکتی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل کروانے میں یا حکومت کو پریشرائز کرنے میں؟ دیکھیں، سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، اس میں لامحدود ہوتے ہیں امکانات، اور جمائمہ خان ڈیفینیٹلی برطانیہ اور امریکہ کے ایسے لابنگ کر سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو سکے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، حالات پہ ہم نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جمائمہ خان کیا قاسم خان اور سلیمان خان کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گی۔ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر ان کا سیاسی کردار کیا ہوگا، کیا جمائمہ خان بھی ان کے ساتھ پاکستان آئیں گی؟ ان حالات پہ پھر ہم گاہے بگاہے اپنے ناظرین سے ہم انٹریکٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔